خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، قیامت کے دن انہیں بھی ہمیں بھی شفاعت نصیب فرما، تمام ہمارے مرحومین کو اپنی جواد رحمت میں جگہ عنایت فرما، ظہور آقا امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انصار و منتظرین واقعی اور زمین سازان آخری میں سے بننے کی توفیق عنایت فرما، تمام ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، ہمارے مسافروں کی حفاظت فرما، ہمارے زائرین کی حفاظت فرما، راہ زیارت اہل بیت اطہار میں جو مشکلات ہیں انہیں برطرف فرما۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ ہم چند جملے حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کریں گے، پھر آپ کی خدمتیں تمام ہوگی۔ یہ دور غیبت آقا امام زمان علیہ السلام اور دوران انتظار، وہ انتظار جو تمام انبیاء کو تھا، وہ انتظار جو تمام شہداء کو، تمام اطہار کو ہے، اور تمام شیعیان جہان اسی انتظار میں کہ وہ عالم رعایت ظہور کرنا اور کائنات کو تمام تر بدبختیوں سے، مشکلات سے نجات دے، اور دنیا میں بشریت کو ہر قسم کی آلودگیوں سے، سختیوں سے، ظلم ستم سے نجات دے، اور راہ سعادت میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، مادی معنوی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ برطرف ہو جائیں، اور بشر جس طرح جہاں تک خدا متعال کی مشیت ہے بشریت آگے بڑھے، اور خدا متعال کی حکومت کے زیر سایہ جس طرح خدا متعال چاہے ترقی کرے، آگے بڑھے، جس طرح خدا متعال چاہے بشر خدا متعال کی عبادت کرے اور آگے بڑھے اور اپنی ابدی زندگی کو حاصل کرے۔ ہم سب اس انتظار میں ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض افراد انتظار کو بھول چکے ہوں، شاید وہ فراموش کر چکے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کس ہدف کے لیے ہم زندہ ہیں، شاید فراموش کر چکے ہیں غیبت امام زمان علیہ السلام، شاید فراموش کر چکے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے زمین سازی کرنی ہے، زمین ہموار کرنا ہے، ذہنوں کو ہموار کرنا ہے۔ سب یہ جان لیں کہ ہم ظہور کی طرف جا رہے ہیں، تو سب جائیں گے ظہور کی طرف۔ مہم یہ ہے کہ ظہور میں ہمارا کتنا حصہ ہو، یہ بہت مہم ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال، اپنے ایمان اور اپنے اعتقادات اور اپنی تلاش و کوشش کے حساب سے ظہور میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے جسم میں ایک انسان ہے تو اس کے جسم میں اعضاء و جوارح کا حصہ ہے، ہمارے ہاتھ، پیر، ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں اس جسم کے لیے، اس روح کے لیے، تو ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح چھوٹے اجزاء کی طرف آ جائیں، آخر کا ایک خلیہ اور ایک سیل خون کے اندر، اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ خون کے اندر اگر وہ خلیے نہ ہوں
تو خون کام نہیں کرتا، خون کے اندر سیلز نہ ہو تو ایک خلیے کا کتنا کردار ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر تمام خلیے کام کرتے ہیں تو انسان کا جسم صحیح ہے، سالم ہے، تندرست ہے، لیکن ایک خلیہ اس کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب ایک جگہ زخم لگے تو وہاں ہزاروں خلیے مر جاتے ہیں۔ ظہور میں اسی طرح سے ہے، بعض افراد کا کردار ایک خلیے کی مقدار میں ہے، ایک سیل کی مقدار میں بہت کم ہے، اور بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کا حصہ ظہور میں اعضاء و جوارح کی طرح ہے، ہاتھ پیر آنکھوں کی طرح، اور بعض کا اس سے بھی زیادہ ہے کہ روح کی مانند ہے، انسان کے اندر روح کی طرح، یعنی ظہور ہے، پر نور ہے۔ حضرت امام زمان علیہ السلام انقلاب مہدوی میں ان کا حصہ جس طرح انسان کے اندر روح کا حصہ ہوتا ہے، اتنا عظیم حصہ ہوتا ہے۔ مثلا ائمہ اطہار کا حصہ ظہور میں، انبیاء اعظام نے جس طرح ظہور کے لیے زمینہ سازی کی ہے، اور وہ 313 افراد جو خاص و خاص افراد ہیں امام زمان کے، ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ علماء، فقہاء، محققین، ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مہم یہ ہے آپ نے اپنے مقام پہ سوچنا ہے کہ میں نے ظہور کے لیے کیا کیا ہے، یہ مہم ہے۔ دعاؤں سے لے کے، خدمات سے لے کے، تعلیم سے لے کر، تربیت سے لے کر، حسن اخلاق سے لے کر، حتیٰ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی خدمت کریں، حتیٰ آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ زمینہ سازی ہوتی ہے ظہور کے لیے، کہ ایک گھر میں ایک شخص اپنے والدین کے پاس اس طرح زندگی بسر کر رہا ہے جس طرح امام زمان چاہتا ہے، کہ ایک گھر میں اصلاح ہے، ایک گھر میں فساد نہیں ہے، ایک شخص کی وجہ سے ایک گھر میں والدین تنگ نہیں ہیں، والدین پہ ستم نہیں ہوتے، ایک جگہ حقوق والدین ادا کیے جاتے ہیں۔ اس حد تک بھی ایک میاں بیوی کا جو ہے، میاں بیوی آپس میں اس نیت سے، اس ارادے سے کہ امام زمان علیہ السلام سے راضی ہو جائیں، ہم ایک دوسرے سے درگزر کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، تو یعنی ایک میاں بیوی میں اصلاح ہوئی۔ یہ بھی زمینہ سازی کی ایک جگہ آپ نے زمینہ ہموار کیا کہ یہاں امام زمان کے احکام پہ ان کے جو ہے رائے کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کا کردار کبھی ایک خلیے کی مقدار ہے، کبھی روح کی مقدار۔ اب آپ بڑھتے جائیں اپنے گھر سے، اپنی ازدواجی زندگی سے، پھر بچوں کی تربیت سے، پھر والدین، پھر اپنے لیے باقی رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھیں، پھر محلے میں آپ اپنے محلے میں تمام محلے والوں سے آپ نے جو ہے اچھا رویہ رکھا، اچھا رابطہ رکھا، اور اس طرح پھر آپ آگے بڑھے کہ دین پہنچانے میں، احکام شرعیہ پہنچانے میں آپ نے کام کیا، کہ 20 افراد تک آپ نے شرعی احکام پہنچا دیا، آپ نے کام کیا، پھر ایک محلے سے نکل کے پورے شہر میں، پھر آپ پورے ملک میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ظہور میں آپ کا حصہ بڑھتا جاتا ہے کہ آپ نے ایک محلے میں زمین ہموار کیا، آپ نے ایک ملک میں زمین ہموار کیا، پھر بعض شخصیات ایسی ہیں کہ پوری دنیا میں کرۂ ارضی پہ لاکھوں کروڑوں افراد کو امام زمان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مہم یہ ہے، ہدف
چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ ہوتے ہیں انہیں نظروں میں نہیں لاتے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ صحرا میں اصحاب سے فرمایا کہ جو جس قدر لکڑیاں جمع کر سکیں حتیٰ تیکے وغیرہ جمع کر کے لائیں۔ تو پہلی فرصت میں انہوں نے کہا کہ یہاں کی صحرا میں ایسا لکڑی نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم لا سکیں اور جمع کر سکیں۔ انہیں بہت کہا پھر بھی جاؤ، تو گئے چھوٹے چھوٹے تیکے وغیرہ لکڑی کے شاخیں تیکے جمع کر کے لائے، جمع کے لکڑیوں کی
اللہم بیننا و بینک، ہمارے اور ان کے درمیان ایسا صلہ ہو، ایسا رابطہ ہو، ایسا تعلق ہو، وصلتاً تؤدی الی مرافقۃ السلف، اسلاف کا امام زمان، اجداد کا امام زمان سے ہماری رفاقت ہو جائے۔ اگر امام زمان سے رابطہ درست ہو جائے، باقی ائمہ سے ہمارا رابطہ درست ہو جاتا ہے، انبیاء سے ہمارا رابطہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر امام زمان سے ہمارا رابطہ درست نہ ہو تو آپ باقی بیچ میں سے بعض ائمہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کو قبول نہیں کریں گے آپ کے رابطے کو، کیونکہ اس وقت فرض اولی یہ ہمارا رابطہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، اب رابطے میں عبادتوں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے مختلف، حتیٰ اول وقت میں نماز کا کے ذریعے اب امام زمان سے رابطہ کریں۔ ایک فقیہ بزرگوار ہے، اس وقت زندہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز کی حفاظت کی تمہارے دین کی حفاظت ہو جائے گی، ہر چیز کی حفاظت، تو نماز کی حفاظت کر، باقی تمہاری حفاظت ہو جائے گی، دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ حافظوا علی الصلوات اس لیے کہا ہے کہ اس میں ہمارے دین کی حفاظت، نماز کی حفاظت کریں۔ کس طرح حفاظت کریں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح نماز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، میں بس پڑھ لیتا ہوں، باقی خدا جانے کہ وہ قبول کرے۔ ہمیں وقت کے حساب اعتبار سے نماز کی حفاظت کرنی ہے کہ اول وقت میں ہماری نماز ادا ہو۔ ہمیں احکام شرعیہ کے حساب سے نماز کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری نمازیں غلط نہ ہوں، نماز کے احکام یاد ہوں، غلط نہ ہوں، رکوع کے مسائل، سجود کے مسائل، تشہد کے مسائل، مثلا ان سے طہارت کے مسائل احکام کے حوالے سے ہم نماز کی حفاظت کریں۔ پھر نماز کی ادائیگی کے حوالے سے اب بعض لوگ بیغم ہیں، قراءت درست ہو یا نہ ہو، ہم نے نماز پڑھی تو نماز کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ اگر ہم نماز درست نہیں پڑھتے، سیکھنا واجب ہے، اس واجب کی طرف توجہ دیں۔ ہم تو سورہ ذکر، سجود، رکوع اور تشہد و سلام کی چند جملے سیکھیں کسی کے پاس تاکہ آپ کی نماز درست ہو۔ اگر ہم تو سورہ بھی نہیں سیکھ سکتے، ہمیشہ نماز پڑھیں تاکہ آپ کو ہمیں سورہ کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ آپ کی نماز درست ہو، باقی اذکار سیکھیں۔ تو ادائیگی کے حوالے سے نماز کی حفاظت کریں، پھر آداب نماز کے حوالے سے نماز کی حفاظت کریں، لباس کے حوالے سے باقی جو آداب نماز، اگر نماز کی حفاظت کی مہم ترین احکام ہیں اور اول وقت ہے، مہم ترین نماز کو درست سیکھنے کے بعد اول وقت ادا کریں تو ہمارا رابطہ رہے گا امام سے۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے، جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی، اور وہ کیسے اپنے آپ کہیں گے جو شفاعت اہل بیت سے محروم ہو نماز میں سستی کی وجہ سے، نہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ پڑھنے والے کو جو ہے کفر کے بارے میں پیغمبر اسلام نے پہنچا دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ سوال ہے، وہ اس کو وہاں کفر کے بارے میں کرے۔ اب ایک قدم اور آگے ہم کافر ہو جائیں گے۔ سستی کرنے والوں کو، سستی کرنے والوں کو فرمایا کہ شفاعت حرام ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں ساہو کرتے ہیں، غفلت کرتے، سستی کرتے نہ کرے۔ اب امام زمان تو یہ رابطہ امام زمان کے ساتھ اگر باقی رہے، وصلۃ تؤدی بہا تؤدی الی مرافقۃ السلف، اجداد امام زمان سے ہماری رفاقت ہو جائے گی، ہماری دوستی ہو جائے گی، ان سے ہمارا رابطہ برقرار ہوگا۔ یہ دعا میں پڑھتے ہیں اور دعا کریں امام زمان کے بارے میں خدا تعالیٰ سے کہ ہمارا ایسا رابطہ ہو امام زمان کے ساتھ۔ قرآن کا ذریعہ رابطہ ہے، وسیلہ ہے امام زمان سے۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں امام زمان کے لیے، زیارت بیات وغیرہ وغیرہ، صدقات، نذورات وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح آپ بڑھے جائیں درس و تدریس، تعلیم تربیت وغیرہ،
اس طرح ہمارا امام زمان سے رابطہ ہو تو پھر باقی اجداد اب امام زمان ہم سے راضی ہوں گے. وَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجَّتِهِمْ. اب جب رابطہ برقرار ہو اور اجداد اب امام زمان سے ہمارا رابطہ درست ہو اور ان کی رفاقت ملے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجَّتِهِمْ. ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیں کہ جو دامن آقا امام زمان سے وابستہ ہیں. اب ہمیں پھر وابستہ ہونا ہے امام زمان سے. ہمیشہ ان کے دامن سے لگے رہیں, مشکل میں انہیں پکاریں, انہیں اپنی دعاؤں میں واسطہ قرار دیں, ہمیشہ استغاثہ کریں, ہمیشہ یا ابا صالح مہدی ادرکنی یا امام زمان ادرکنی, یہ چیزیں ہمیشہ جو ہیں آپ ان سے وابستہ ہیں. حتی دعاؤں میں, مناجات میں, تنہائی میں. وَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجَّتِهِمْ. ہمیں ان میں سے قرار دیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں. ہمیشہ خدا کے سامنے آپ امام زمان کے ساتھ ساتھ. آپ جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں امام زمان تو نمازوں میں یاد رکھیں, دعاؤں میں امام زمان کو یاد رکھیں. وَيَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ. ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیں جو ان کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے, زیر سایہ امامت امام زمان, زیر سایہ ولایت امام زمان, ان کی سرپرستی میں آ جائیں, ان کی امامت کو دل و جان سے قبول کریں, انہیں اپنی جان سے زیادہ دوست رکھیں, انہیں اپنا مولا تسلیم کریں, انہیں اولا بالتصرف مانیں, انہیں قدر معنوی قدر روحانی مانیں. اور پھر وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ. ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد, ان کی اطاعت و پیروی کے بعد ہمیں یہ دعا سکھا رہی ہے حقوق کے امام زمان ادا کریں. وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ. خدایا ہماری مدد فرما کے ہم حقوق کے امام زمان ادا کریں. سب سے بڑا حق اطاعت ہے, ہم جو ولایت ہے ادا کریں, ان کی ولایت سرپرستی میں آ جائیں, پھر ان کی مرضی کے خلاف کام نہ کریں. جو آپ ان کی امامت کو قبول کر ان کی خلافت کو مان چکے, ان کی ولایت کو مان چکے ہیں, جب آپ نے کہا وہ سرپرست ہیں کہ ان سے پوچھے بغیر کام نہ کریں, ان کی مرضی کے بغیر آگے نہ بڑھیں, ان کے حقوق ادا کریں, اب خمس و زکات وغیرہ وغیرہ ادا کریں, جو مستحبی حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں, ان کے لیے دعا کرنا, ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا, ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا, ان کی زیارت کرنا, انہیں سلام وغیرہ وغیرہ. اب ایسے افراد ہیں جن کے موقوفات ہیں امام زمان کے لیے, زمینیں وقف کرتے ہیں, یہ حقوق ادا کرتے ہیں, حق ہیں ہماری گردنوں پہ کیا امام زمان کے لیے کام کریں, جس کے بعد جو کچھ بھی ہے. تو آپ تیسرے مرحلے میں وہاں پہنچیں گے جب آپ کی توجہ ہوگی امام زمان کے حقوق ادا کیے جائیں, ان کے حقوق ادا کریں. کتنے حقوق ہیں جا کے کتابوں میں. پھر حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والاجتہاد فی طاعته, مہم یہ ہے ان کی اطاعت کی کوشش کریں کہ ان کی واجتناب معصیتیں, امام زمان کی نافرمانی نہ ہو اور ان کی اطاعت ہو. یہ مہذبی زندگی ہوتی ہے, یہ منتظرین امام زمان کا وظیفہ ہوتا ہے. مہذبیت کو ماننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت میں آ جائیں, لہذا کوئی نافرمانی نہ ہو. خدا کے اطاعت ان کی اطاعت ہے, خدا کی نافرمانی ان کی نافرمانی ہے, اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے, ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. حق محبت ادا کریں, حق مودت ادا کریں امام زمان کے حوالے سے. والاجتہاد فی طاعته, یہ چوتھا قدم ہے امام زمان کی طرف, ظہور کی طرف. پانچواں یہ ہے کہ وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ, خدایا ہمیں ان کی خوشنودی دے دے, ان کی رضایت دے دے, وہ ہم سے راضی ہوں. یہ پہلے 4 قدم کے نتیجے میں جو چیز آپ کو حاصل ہوگی, جو نتیجہ آپ کو ملے گا, وہ رضایت امام زمان ہے.
ان کے زیر سایہ آ جائیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کی معصیت سے بچیں، تو آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمْنُ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ، اب امام زمان کی رضایت ہمیں نصیب ہو. یہ نتیجہ ہے پہلے جو 4 احکامات آپ نے 4 کرم ہیں، ان کی رضایت ملے گی. وَحَبْنَا، جب ان کی رضایت ملے آپ کو ایک قدم کے یہاں تک آگے کی اب وہ راضی ہیں آپ سے، تو پھر آگے اور بھی نتائج آپ کو ملیں گے. وَحَبْنَا رَحْمَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرًا، اب یہ 4 چیزیں آپ کو اور ملیں گی، ان کی مہربانی، ان کی رحمتیں، دعائے خیر، نیکیاں. آئے مطلب آپ کے ساتھ آتے ہیں اور بہتر نتیجہ آپ کو ملے گا. خود آئے مطلب آپ کے لیے دعا کریں گے، خود آئے مطلب آپ کے لیے نیکیوں میں مدد فرمائیں گے اور وہ آپ سے محبت کریں گے، رحمت و مہربانی آپ کو ملیں گی. پھر آپ اور حضور کی طرف آگے بڑھیں گے اور امام زمان سے نزدیک ہوں گے. مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِنَ الرَّحْمَةِ، ان سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب رحمت و مہربانی و دعا و امام زمان نصیب ہو جائیں، پھر مَا نَنَالُ سَعَةً مِنَ الرَّحْمَةِ، پھر رحمت واسعہ الہیہ سے ہم متصل ہوں گے، پھر خداوند متعال کی رحمت واسعہ ملے گی. پھر امام زمان کی رحمت کے اوپر خداوند اپنی رحمت رحمانی کو رحمت رحیمی کا سایہ کریں گے. آپ دیکھیں گے کتنے قدم آپ اور آگے آ جاتے ہیں. وَفَوْزًا عِندَكَ، سب سے بڑی بات جب خداوند متعال کی رحمت سایہ فکن ہو جائیں، امام زمان کی محبت مودت مل جائیں، ان کی دعائیں مل جائیں. وَفَوْزًا عِندَكَ، خدا کے ہاں کامیابی ملتی ہے. یہ کامیابی ہے. یہ قدم بقدم اس دعا کے ذریعے ہم آ سکتے ہیں کہ کامیابی کی طرف. جب خداوند متعال کے ہاں آپ کے لیے کامیابی لکھ دی جائے، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، پھر دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے. نتیجہ وَاجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولًا، پھر آپ کی نمازیں قبول ہیں کیونکہ آپ قبول ہیں. خداوند متعال کے ہاں آپ کی نمازیں قبول ہیں. وَذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورًا، اس رحمت و دعا کے بعد آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. وَدُعَاءَنَا بِهِ مَغْفِرَةً، مستجاب دعا ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَاجْعَلْ أَرْزَاقَنَا بِهِ مَبْسُوطًا، پھر رزق مادی و معنوی وسیع ہو جاتی ہے. ممکن ہے کہ اب بلند ترین معانی بھی ہوں، وہ بڑے لوگ بیان کریں کہ خداوند آپ کو ولایت دے، خداوند آپ کو کائنات کے بہت سارے امور اختیارات دے دیں، پھر آپ کے جو ہیں ارزاقنا بھی مبسوط ہیں، آپ کو مادی معنوی دے سکیں، سب کچھ آپ کو ملے. آپ کی توفیقات میں اضافہ ہے، بہت ساری چیزیں مذکور ہیں. وہ عموماً بھی مغفرہ، پھر آپ کے رنج و غم ختم ہو. جب انسان آئے زمان، جب انسان مہدوی بن جائیں تو اس کا سارا غم ہے بھائی زمان، لیکن اپنا کوئی غم نہیں رہتا، غم دور ہو جاتے ہیں. وحوائجنا به مقضیہ، امام زمان کے توسل سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. پھر اس کے دل میں کوئی اور حاجت رہتی نہیں ہے، کوئی مادی حاجت اس کی ہوتی نہیں ہے، تمام حاجتیں مہدوی ہو جاتی ہیں. مرض درمان درد و بس کو ایجام پسند ہے، مان چلا جانا پسند ہے، پھر آپ اس مقام پہ ہو جاتے ہیں. پھر نہ کوئی حاجت رہتی ہے، نہ کوئی غم ملتا ہے، پھر اور کوئی غم نہیں، غمیں جانا کے ساتھ. یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. یہ مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پھر بہت بڑا نتیجہ جو آپ کو ملتا ہے. اب آپ اس دعا میں جملہ بجملہ آگے بڑھیں. وَاقْبَلْ إِلَيْنَا بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، خداوند پھر اپنی خداوند پھر ذات خداوند متعال اپنی توجہ فرمانا ہے اس بندے کی طرف. خداوند توجہ فرمانا ہے. اب اولیاء الہی کی سب نشانی ہو جائے
اور اس کے بعد نستکمل الکرامت عند خدا کے ہاں آپ کی کرامت کامل ہو جاتی ہے. خدا متعال کے ہاں آپ کی عزت کامل ہو جاتی ہے. نستکمل الکرامت عند خدا متعال کے ہاں آپ کی بزرگی آپ کی کرامت ان تمام چیزوں کو کامل ہو جاتی ہیں. پھر ثم لا تصرف عنا بجودك آپ دعا کرتے ہیں خدا کہ اس نظر کرم کو مجھ سے نہ ہٹانا. یہ نتیجہ ہو سکتا ہے نہ صرف دعا. آپ کو دعا کے ذریعے سمجھائے پھر خداوند اس مقام پہ جب بزرگی کامل ہو جائے پھر خداوند اپنی نظر رحمت کو کبھی بھی نہیں ہٹائے گا آپ سے. ثم لا تصرف عنا بجودك ہر صبح جمعہ آپ دعائیں خدا میں پڑھتے ہیں. پھر آپ جب جائیں خدا متعال کے ہاں وہاں جو آپ کا مقام اس حد تک ہے پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں پہلے عرض کر چکا ہوں. وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ پھر جد بزرگوار امام زمان کے حوض سے حوض کوثر سے خداوند کو سیراب فرماتا ہے. کس طرح بکأس ہی ان کے اپنے پیالے سے آپ کا پیالہ استعمال نہیں ہو بکأس ہی وبیدہی وہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں. پانی آپ کے ہاتھ میں دے اور آپ اگر آپ سے کہیں کہ بھئی آپ پیالہ آگے کریں پانی ڈال دیتا ہوں. اس میں اتنی عزت نہیں ہوتی. یا پھر پیالے میں پانی آپ کے ہاتھ میں دیں اس میں بھی اتنی عزت نہیں ہوتی. جب وہ اپنے پیالے میں پانی لائیں اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو بکأسہ وبیدہ پھر اگر آپ کو تھوڑا سا پلائیں تبرکت بھی اور چاہنا ایسا نہیں ہے. رَيًّا رَوِيًّا ہنیئا صاحبا مکمل سیراب کر دیں آپ کو اور لذیذ گوارا. رَيًّا رَوِيًّا سیراب ہو کے پلانا. ثم لا ضمان بعدہ پھر اس کے بعد کبھی آپ کو پیاس نہیں لگتی اور یا الہی کا پھر اس کے بعد آپ کو آگے مقامات ہیں لے جائیں گے کہ مقام صرف میں تمہاری کی منتظر. انہی چند جملوں میں اگر علماء وضاحت کریں کہ ایک عالم آپ کے لیے اس میں معنی ہے تو دعا یہ ہے خدا متعال ہمیں عالم زمان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. قدم بقدم ان کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے. ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان کی محبت و مودت و معرفت کے سبب ہماری عبادتیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں اور ان کی رضایت ہمیں نصیب ہو جائیں. خدا متعال کی رضایت ہمیں نصیب ہو جائیں اور اس طرح قیامت کے دن ہم ان افراد میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں خدا متعال نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہم ان میں شامل ہو جائیں. اللهم عجل ولي اللهم وصل نبينا محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استقامتنا وعمله. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم نور